وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لله كان الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی امت کو یہ سبق اور یہ تعلیم دیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے گا، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، ہر چیز میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور اللہ سے ہونے کا یقین پیدا جس شخص کے اندر ہو گیا تو پھر سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، انسانوں کے آنے کا سلسلہ اور جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا ہے: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹاؤں گا، پھر اسی سے دوبارہ زندہ بھی کروں گا، یعنی قیامت کے دن جمع کروں گا، حاضر کروں گا. کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ موت جب تم کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. ہر مسلمان کا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر انسان کا یقین ہے کہ موت تو آنا ہے، اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے نہیں. لیکن اور چیزوں پر ایمان غیروں کے نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کا تو ہے. ایمان والوں کا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ جیسی ہماری روح پرواز کرتی ہے اور ہمیں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد
فرشتے آ جاتے ہیں، ہے نا بھائی. ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مرنا ہے، اور جب قبر میں اسے تدفین کی جاتی ہے اور مٹی دے کر لوگ جب واپس آنے لگتے ہیں، اس کے بعد فوراً فرشتہ آ جاتا ہے. یہ ساری چیزوں پر ہمارا یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ قبر میں جس دن ہم کو ڈالا گیا ہے اس سے لے کر اٹھنے کے دن تک، قیامت کے دن تک جو عالم برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے، اتنی ایام میں اور اس کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کون کتنا دن قبر میں رہے گا. اور قبر میں جو معاملات آنے والے، پیش آنے والے ہیں، اس کی بھی اطلاع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ قبر کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جو اچھے اعمال والے رہیں گے، پاکیزہ اعمال والے رہیں گے، اللہ کا چہیتا بندہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں قبر میں انتظام کریں گے. اور یوں فرمایا گیا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے بدعالیہ اعمالیوں میں گھرا ہوا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کر کے گیا ہوگا، قبر آپس میں چپک جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. قبر میں کیا ہونے والا ہے ہم صرف سن رہے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، علماء سے ہم بات سن رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے جس طرح سورج نکلا ہوا اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ایک ایمان والوں کے لیے قبر میں عذاب یا آرام ہونا ہے، اس پر یقین ہے. اسی طرح جیسے سورج نکلا ہوا ہے اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ سورج بتاؤ کہاں نکلا ہوا ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک ایمان والوں کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان ہے اور یقین ہے. ہمارے نبی نے جو کہہ دیا پکی اور سچی بات ہے. قبر میں دو ہی معاملہ ہوگا، یا آرام ہوگا یا سزا ہوگی، یا آرام ہوگا یا سزا ہوگی. تو ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. یہی آج کا ٹاپک، یہی عنوان ہے کہ ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے جنت بھی بنایا، اللہ نے جہنم بھی بنایا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. ساری بہاروں کا تذکرہ آ گیا کہ ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو جنت کی بہاریں نصیب ہوئی. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اور جب آرام اور راحت میں رہنے والے جنتی لوگ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، دنیا میں بڑی عیش و عشرت میں تھے، بڑی راحت و آرام میں تھے، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس نے پہنچا دیا؟ دنیا میں تو بڑے آرام میں تھے، بڑے آرائش میں تھے، بڑے زیب و زینت میں تھے، بڑی شان و شوکت میں تھے، بڑے بڑے منصب پر فائز تھے، بڑی بڑی جماعتیں لے کر چلتے تھے، بڑی بڑی جماعتوں کے امیر بنے ہوئے تھے. ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو جواب ملے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا جواب ملے گا؟ میں دنیا میں بڑے آرام سے تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. قالوا لم نک من المصلین. دوستو اور بزرگو، تو ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو سوال یہ ہے پھر ہم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایمان ہے اس بات پر کہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا لازم ہے، پکا ہے. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. پروردگار عالم نے دو ٹوک اعلان کر دیا، فرمایا جب تک ہم چاہیں گے دنیا کے
آسمان کو باقی رکھیں گے، زمین کو باقی رکھیں گے، اور جس دن ہم چاہیں گے اس آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اور پہاڑ جو اپنی مضبوطی اور طاقت کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، وہ پہاڑ کاٹن اور روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں تحریر ہوگی۔ ہم غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ فرمایا، اقترب للناس حسابہم، قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ حساب کا دن قریب آ گیا۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کیوں غفلت میں پڑے ہوئے؟ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے؟ بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے، تو جب مہینے کا آخر ہوتا ہے تو پورا حساب کتاب ایڈیٹر کو رکھ کر کے اس کا حساب کتاب ٹوٹل فنش کرتے ہیں، کہ وہ پیسہ جمع کرنا، گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، اور اس میں کمی بیشی ہو گئی تو پھر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کاروبار بند کر دیا جائے گا یا فائن دیا جائے گا، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کے عارضی تجارت کا معاملہ ہے۔ ہمارے اوپر یہ فکر سوال ہوتی ہے کہ مہینے کا خاتمہ ہو رہا ہے، مہینہ پورا ہو رہا ہے، اپنے سارے حساب و کتاب کو درست کر لو، اس لیے کہ ہمیں حساب دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کیا فرما رہے ہیں؟ اقترب للناس حسابہم، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، پھر اعراض کیوں کر رہے ہو؟ پھر غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پھر سستی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنی آخرت کو کیوں بھول بیٹھے ہو؟ اپنے قبر کو کیوں بھول بیٹھے ہو؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینا ہے، کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ اس غفلت میں پڑنے کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے خالق اور مالک سے مضبوط نہیں ہے، اور وہی رشتہ جو اللہ سے قائم ہونا تھا ہم نے دنیا کے اسباب سے قائم کر لیا ہے، دنیا کی چیزوں سے قائم کر لیا ہے، کاروبار سے کام کر لیا، فیکٹریوں سے قائم کر لیا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکروں میں صبح کے شام تک دوڑ دھوپ میں یہ بات ذہن نشی ہو چکی ہے کہ کاروبار سے ملتا ہے، کارخانوں سے ملتا ہے، اسباب و ذریعوں سے ملتا ہے، ان چیزوں سے ہمارا یقین ہو گیا ہے، لیکن یہ اس بات کا یقین نہیں ہوا ہے کہ اگر ہوتا ہے تو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں ہے 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، کوئی درمیان میں کسٹمر آ گیا تو ایک تو آتا نہیں کسٹمر، بیچارہ آیا تو وہ بھی چلا جائے گا، یہ ہمارے دماغ میں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آگے ارشاد فرمایا گیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ جملہ سماعت فرمائیے، نبی کو خطاب ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، 2.5 پارہ سورہ بقرہ تلاوت کر لیتے، سورہ آل عمران تلاوت کر لیتے، سورۃ النساء تلاوت کر لیتے۔ صحابہ سوچتے کہ اللہ کے نبی اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے، آپ کا قدم مبارک سوچ جاتا، ورم آ جاتا۔ صحابہ پوچھتے، اللہ کے نبی آپ اتنی کیوں مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی رکعتیں، کئی گھنٹے کی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تو ہمارے 10 منٹ میں چھٹ کرتے رہے۔ ذرا سا امام صاحب اطمینان سے قاعدے میں بیٹھ کر دعا پڑھنے لگے تو پیچھے سے کھانسی شروع ہو جاتی۔ یہ تو ہماری نماز کی حال، امام صاحب کو خبر کر رہے ہیں وقت ہو گیا، ختم کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اور آپ اتنی لمبی نماز مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آقا نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کروں، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار میری عبادت سے خوش ہو جائے، کیا میں یہ نہ کروں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ نماز خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے، ورنہ یاد رکھیے گھر کے کام کاجوں کے لیے اپنی مستورات کو استعمال کریں گے اور نماز کے لیے حکم نہیں کریں گے، نماز کی تاکید نہیں کریں گے یا نماز پڑھنے کے لیے ان کو وقت نہیں دیں گے تو اللہ کے یقیناً آپ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، کتنی عمر؟ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 7 سال کا بچہ نماز پڑھنے کی اسے عادت ڈالو، اور حدیث میں فرمایا گیا بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے مار کر اسے نماز پڑھاؤ۔ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بالغ ہونا تو دور کی بات ہے، بالغ تو 15-18 سال کی عمر میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ میرے دوست بزرگ، کتنے باپ ایسے ہیں جو نماز کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح کی سختی اور تاکید کرتے ہیں۔ کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اپنے اعمال کو سامنے پیش کرنا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے حساب و کتاب کے لیے اپنے نام اعمال کے دفتر کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے اس دن ہمیں شرمندگی ہوتی ہے یا ہمیں عزت ملتی ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، یہ بنیاد ہے کہ جب ہم اعمال اچھے کریں گے، پاکیزہ کریں گے، اپنے اخلاق کو بھی بنائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے اوقات کو لہو و لعب میں ضائع کرتا ہے، اپنے وقت کو ادھر ادھر ٹالتا ہے، اپنے وقت کو ادھر ادھر برباد کرتا ہے، سیریل دیکھتا ہے اور فلم دیکھتا ہے اور یہاں وہاں کی اور چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، ہوٹلوں میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، دوستوں کی محفلوں میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے غفلت برتتا ہے اور اپنے اعمال کو، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے، اس کی عبادت سے لذت چھین لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت سے اور دعا سے اس کی لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ اب نہ نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور اس پر کوئی احساس نہیں کر رہے۔ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ وقت کوئی چیز ہے۔ الوقت الاسمن من الذهب، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی فکر کرے، ہمارا وقت جو ہے ادھر ادھر ضائع نہ ہو۔ اگر اچھے کاموں میں جماعت میں جانے کے لیے تشکیل کیجئے، 3 دن 10 دن مہینہ یہاں سے وہاں برباد ہو جائے گا، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں، وقت جا رہا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، بہت ساری باتیں نماز کی اور عبادات کی دعائیں یاد کرنے کا موقع ملے گا، قوم کی امت کی فکریں پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات اگر تم جانتے ہو 200 تک پہنچاؤ۔ یاد رکھیے حدیث پہنچانے کے لیے، نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے محدث اور عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہر شخص ذمہ دار ہے، جس کو بھی میری ایک حدیث پہنچتی ہے، میری ایک بات پہنچتی ہے تو 200 تک پہنچاؤ اپنے بھائیوں تک۔ میرے دوست بزرگ، وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ایک مثال کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل مت کرو۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو، مفلس کا مطلب غربت، 1 سے 4 بچے ہو جائیں گے تو پھر چاروں کے لیے گھر کا انتظام، شادی کا انتظام، لباس کا انتظام، پڑھائی کا انتظام، یہ ساری چیز سوچ کر ماں باپ کیا کرتے؟ کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کے سلسلے کو منقطع کر دیتے۔ قتل کا مطلب یہی ہے۔
اولاد کے سلسلے کو آپریشن کر لیں گے، بس ختم معاملہ، بس ایک بیٹا بیٹی کافی ہے، آرام سے عیش سے زندگی گزاریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، نبی کے فرمان کو بھی تو دیکھ لیجئے اور اگلا جملہ سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بعد میں سماعت کریں گے، پہلے قرآن کا اگلا جملہ سماعت کیجئے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، سلسلے کو بند مت کرو۔ نحن نرزقهم، ہم ان کو روزی دیتے ہیں۔ نحن نرزقهم، تم باپ ہو ضرور لیکن روزی تم نہیں دیتے ہو، تم تو ظاہر میں دیتے ہو، ہم تمہیں دیتے ہیں اس لیے کہ تم اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ مال ہم تم کو اس لیے دے رہے ہیں تم اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اور آگے جملہ اور سماعت فرمائیے، نحن نرزقهم وإياهم، کیا فرمایا؟ اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ جو خرچ کر رہا ہے ماں باپ، اس کا ذکر فرمایا، باپ کا یا اولاد کا؟ پہلے اولاد کا ذکر کیا اللہ نے۔ معلوم ہوا اولاد کی برکت سے، اس کے صدقے میں اللہ باپ کو روزی دے رہا ہے۔ اور باپ میاں ہے کہ نہیں 2-4 بچے ہو جائے گا، خرچ کہاں سے مینٹین ہوگا؟ جی خرچ ہم مینٹین کر رہے ہیں کہ دینے والی ذات وہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنی مخلوق دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، جاگ رہی ہے، سو رہی ہے، سب کو روزی دینے والی ذات میری ہے، میں اسے روزی پہنچاتا ہوں۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ پھر اس بات پر رک کر ذرا ٹھنڈے دل سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اولاد کی فکر کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے آرائش ہو جائے، یہ مکان ہو جائے، تجارت ہو جائے، کاروبار ہو جائے، نوکری ہو جائے، فلاں اور فلاں ہو جائے، چاہے حرام آئے، سود آئے، رشوت آئے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اولاد کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو غارت کر رہے ہیں، اور احساس تک کہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے 2 ٹوک ارشاد فرما دیا، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں۔ ہر بات کو سوچنا چاہیے کہ آنے والی اولاد اپنا روزی لے کر آتی ہے، اپنا رزق لے کر آتی ہے، اس لیے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا، آگے فرمایا ہم نے تو منع کر دیا، اللہ نے پابندی لگا دیا، خبردار خبردار اولاد کے سلسلے کو منقطع نہ کرنا، کسی کا بے گناہ قتل نہ کرنا۔ اولاد یہاں اولاد کا ہے، اور آگے مستقل جملہ آ رہا ہے کہ بے گناہ کسی بھی انسان کا بے گناہ قتل کرنا مجرم ہے اللہ کی نگاہ، اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے، وہ ظالم ہے۔ وہ اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے ہم نے تو منع کر دیا، پابندی لگا دیا۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، منع کرنے کے باوجود بھی اگر یہ حرکت کر لیا تو یاد رکھنا تیرے رب کے سامنے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی سزا مقرر ہوگی۔ آپ تو ہم چٹکیوں میں معاملہ تمام کر دیتے، 1 سے 2 اولاد ہوئی بس سورو، اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حکم کو سراسر توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو سراسر ہم ختم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم معصیت کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور جن جن چیزوں سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جملہ فرمائی، اللہ ہی نے کہا زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جس عمل سے زنا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے اس پہلی زینے پہ بھی قدم نہ رکھو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ بہت بے حیائی ہے، کھلی ہوئی وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔
میرے دوست بزرگوں، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوشیار ہوں، چوکنا ہوں، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنی آخرت کی، اپنی عاقبت کی فکر کیجیے۔ کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اولاد کے لیے صبح سے شام تک ہم چکر مارتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ یقیناً ایک باپ کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن قناعت کے ساتھ۔ ایک جملہ یاد رکھیے، قناعت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طبقات بنائے۔ کیا بنائے؟ الگ الگ طبقات بنائے۔ ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت اعلیٰ قسم کا ہے، جو خاندانی کہتے، خاندانی مالدار لوگ، دادا، بیٹا، پوتا، پرپوتا، خاندانی ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم بھی وہیں پہنچ جائیں، اس کے لیے سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ، کسی چیز، سب چیز کو ہٹا کر ہم کو وہاں پہنچنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، اس کے پاس 22 لاکھ کی کار ہے تو ہمیں وہاں پہنچنا ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کرنا پڑے۔ حلال و حرام کو چھوڑ کر اگر کوشش کریں گے میرے دوستو، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کے لیے اگر ایسی کوشش کریں گے تو یہ دنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا مبغوض ہے، ملعون ہے، دنیا تمہیں بھی ذلیل کر کے چھوڑے گی۔ اگر دنیا والی محنت کریں گے تو دنیا ذلیل کر دے گی، اور اگر یہ کوشش کریں گے کہ نہیں، ہمیں حلال کھانا ہے، ہمیں سود سے بچنا ہے، ہمیں رشوت سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دال روٹی کھا لینا، اس پر زندگی گزر جائے، یہ ہمیں منظور ہے، قبل اس کے کہ ہم ان منزلوں تک پہنچنے کے لیے حلال و حرام کی طرف، یعنی حرام کی طرف قدم ہمارا چلا جائے۔ ہمیں ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے منصب کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سواری کی بھی ضرورت نہیں ہے جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق ناراض ہو جائے، ایسے زندگی گزار کر کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، میری مان کر چلے۔ ہم نے جتنے احکامات جاری کیے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے اور باز رہنے کو کہا ہے اور روک دیا ہے، اس سے باز رہے، رکا رہے۔ یہی اصل بندگی ہے، اسی کا نام اصل بندگی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ پہلے ہو کر تو دیکھیں۔ اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی معاشرتی زندگی ہو، معاملات کا معاملہ ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کی مرضی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کی احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا، آپ کی سنتوں سے جو طریقہ ملتا ہے، وہی طریقہ ہے جو اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے سوچ کو بدلنا ہے، اپنی فکروں کو بدلنا ہے، اور یہ دل و دماغ میں بیٹھانا ہے اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے اسے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ کوشش کرنا، محنت کرنا، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ محنت کرنے والے، کوشش کرنے والوں کی مزدوری کو ہم ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر میں اگر دنیا میں نہ ملا تو اس سے 1000 درجہ بہتر آخرت میں اس پر انعام اللہ رکھے رہیں گے۔ انسان حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ آج تو میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن وہ اعمال جو دنیا میں کیا تھا اللہ نے ذخیرہ آخرت بنا کر رکھ دیا، ذخیرہ آخرت بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے لیے جو کوئی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرا خالق، میرا مالک میرے عمل سے راضی ہو جائے،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو سمجھا کر محبت بھرے انداز میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر وہ اعمال پیدا کرو جس اعمال سے تیرا خدا راضی ہو جائے اور تمہارے آخرت میں اس پر انعام مل سکے۔ بس دو بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ اول بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، عالم برزخ کا زمانہ بھی دیکھنا ہے، قیامت کے دن بھی حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ تو پھر ہم دنیا میں غفلت میں کیوں پڑے ہوئے؟ اور غفلت میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے، ایک جملے میں یاد رکھیے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کرنا ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنا ہے، جن چیزوں سے رکنے کا، باز آنے کا، چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے باز آ جانا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری غفلتیں ختم ہو جائے گی اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جو بھی وقت ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے۔ بہت سارے نوجوان کی حالت یہ ہے کہ وقت ملا دوستوں کے پاس چلے گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے، ٹائم پاس کرنے چلے گئے، بیوی بچوں کے پاس وقت ہی نہیں دیتی۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد پہلی ذمہ داری ہے جو بھی بچا ہوا وقت ہے اپنے گھر میں دیجیے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنا وقت دیجیے، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ آج ہماری اولادیں نافرمان اسی لیے ہوتی جا رہی ہیں کہ بچوں کو اپنا باپ کا صحیح پیار نہیں مل رہا ہے، بچوں کی ماں باپ کی صحیح توجہ نہیں مل رہی ہے، اس لیے ماں باپ بھی، بچے بھی جو ہے بے راہ روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر فوراً گھر میں آئیں۔ گھر کی کیا ضرورتیں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا ہے؟ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ اس لیے یہ سوچ کر میں بہت محنت کر کے آیا، اب میں تو ٹھاٹ سے پڑا رہوں گا، کھانا بناؤ، کھلاؤ پلاؤ، میں وہ سب کچھ نہیں جانتا۔ یہ اخلاق کی گراوٹ ہے۔ اخلاقی فریضہ یہ ہے، میں محنت کر کے آیا تو کیا آیا، میری ذمہ داری باہر کی ہے، تمہاری ذمہ داری گھر کی ہے، لیکن گھر میں آنے کے بعد نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے کاموں میں اپنا کام بانٹوں گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس پیار محبت کے ساتھ جب ہمارے اعمال ہوں گے تو خدا بھی راضی ہوگا۔ جب خدا راضی ہوگا تو رزق کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا، پھر گھر سے خوشیاں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے احکامات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔